احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس محفل میں ہم ایمان لانے کے بعد منکر ہو جانے کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی اس آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولیکن من شرح بالکفر، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول اگر دیکھیں تو یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پکڑ کر کفار سخت ایذائیں دیتے تھے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جن کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر یہ دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس حالت کو کہتے ہیں حالت اکراہ۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کے متعلق شرعی مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوئے ہیں کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جب کہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھ کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا گیا، لیکن یہاں تفسیرات احمدیہ میں حضور سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور نے سید الشہداء فرمایا ہے، سبحان اللہ، یعنی شہیدوں کے سردار۔ شہیدوں کے سردار تو حضور سیدنا حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو
تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تفسیرات احمدیہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان سرایت کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان پر، اسلام پر، حضور کی محبت پر مطمئن کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔